پھر درد ذیل انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا. وہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگیں اے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی. یعنی یہ کیا میرے ساتھ, ان کو پتا تھا کہ پبلک ابھی کیا کرنے والی ہے ان کے ساتھ. پھر ان کے نیچے کی جانب سے جبرائیل نے آواز دی کہ تو رنجیدہ نہ ہو, بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے, یعنی بچہ عطا کیا. کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلاؤ, وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا, سو تم کھاؤ اور پیو, آنکھیں ٹھنڈی کرو. پھر اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے, سو میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی. پھر وہ اس بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئیں تو وہ قوم والے کہنے لگے اے مریم یقیناً تو بہت ہی عجیب چیز لائی ہے. اے ہارون کی بہن, اب یہ تانا دینے شروع کیے, نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا, نہ ہی تیری ماں بچلن تھی, تو یہ کیا ہوا؟ تو مریم نے اشارہ کر دیا جو خدا نے کہا تھا کہ اشارہ کرو بچے کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں بیوقوف بنا رہے ہو, کہ اس سے کیا بات کریں, تو بچہ ہے بھی گہوارے میں ہے. اس وقت بچہ بول پڑا. اب ملاحظہ فرمائیں, حضرت عیسیٰ نے پہلا جملہ اپنی زبان سے جو ادا کیا, یہ میں موضوع بنانا چاہ رہا ہوں یہاں پر. انی عبداللہ, صلوات پڑھے محمد والے. سارا قرآن بھرا پڑا ہے شرک کے خلاف, سارے انبیاء کی محنتیں ہیں شرک کے خلاف, سارے ائمہ کی زحمتیں ہیں شرک کے خلاف. ہر کوئی کسی نہ کسی کو خدا میں جوڑنے کے چکر میں لگا ہوا ہے یہاں پر. یہ مسلمان بھی شامل ہیں اس میں, عیسائی بھی شامل ہیں. ہر ایک کی ضد یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو پکڑ کے اللہ سے کوئی رشتہ داری جوڑ دیں. کوئی طاقت اس کی آدھی ان کو مل جائے, کوئی کہتا ہے علم ادھر سے مل, کچھ نہ کچھ ایسا کنیکشن جس کے خلاف قرآن نے واضح احکامات دیے کہ سب کچھ معاف ہو جائے گا, شرک معاف نہیں ہوگا. پہلا جملہ کہا کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا. میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے. میں جہاں بھی رہوں برکت ہی برکت. برکت اللہ کے یہاں ایک سائڈ نوٹ بتا رہا ہوں, برکت صرف زیادتی نہیں ہوتی ہے, اور اللہ نے عیسیٰ کی عمر میں وہ برکت بتائی ہے. برکت صرف زیادتی نہیں ہوتی کہ کوئی چیز زیادہ ہو جائے, برکت ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے اس کے اندر ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, ایک ایسی برکت جو کا تمہیں گمان نہیں ہوگا وہ ہو جائے گی. جیسے آپ کبھی گھر پہ بلاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ کھانا پورا, لیکن توکل کریں اللہ پہ تو وہ سرپرائز دے گا اللہ آپ کو. بہت سارے کام دنیا میں آپ توکل کر کے دیکھیں خدا پہ, برکت کا, اللہ کی برکت کا واسطہ دے اللہ کو, وہ ہو جائے گی. تو اللہ کی برکت حاصل ہے عیسیٰ کو, وہ ان کی عمر مبارک کے اندر بھی. یہ قرآن میں لکھوایا, خدا نے رسول سے کہہ رہے ہیں یہ ذکر کرو قرآن کے اندر. اس کے بعد کہا عیسیٰ نے جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا گیا ہے, اور یہاں بھی والدہ کا تذکرہ. ظاہر والدین ہوتے تو والدین کا کرتے, لیکن خاص طور سے کیونکہ والد نہیں تھے تو کہا کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا. یہ بھی عیسیٰ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا, مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا, اور مجھ پر سلام میری وفات کے دن, اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں دوبارہ اٹھائے جاؤں گا. یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس وقت بھی مشہور کرتے تھے اسٹوریاں اور قیامت تک کرتے رہیں گے, اے رسول یہ بتاؤ لوگوں کو دس از عیسیٰ, یہ ورڈ ہے قرآن کا, یہ ہے عیسیٰ جو ہم بتا رہے ہیں, یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے, اور یہی سچی بات ہے جو قرآن بتا رہا ہے جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے, اگر ہم عیسائیوں سے یہ بات شروع کریں کہنا کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہوتی اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں, اور پلٹ کے وہ آپ کے کلپ دکھانے شروع کر دیں تو ہم کیا کریں؟ آپ احساس کر رہے ہیں اس بات کا؟ میں صرف شیعوں کو نہیں کہہ رہا, سب نے یہ کام کیے ہوئے. ہر فرقے میں ہر جگہ ایک نہ ایک شخصیت کوئی ایسی بناتے ہیں
اب دیکھیں یہاں شعرا بھی ہمارے بزرگ ہیں سب. اب نصیری جو کریکٹر ہے مثلاً وہ ہے نہیں ہے جو بھی، وہ الگ تاریخی بحث ہے. اس میں فضیلت کہاں سے ہے؟ مولا علی کی فضیلت سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے. پورا قرآن جگہ جگہ مولا علی کی فضیلت. اور نبی علیہ السلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حدیث رسول اللہ ایک کسی شخص کے بارے میں بتائیے فضائل، وہ اس کا نام ہے. اس پورے کو اگنور کر کے آپ نے ایک چیز نہیں نکالی. فضیلت کوئی سمجھا دے مجھے. آقا خان سے پوچھا گیا، پرائیویٹ گفتگو بتا رہا ہوں، آپ کو لوگ امام مانتے ہیں. ایک طبقہ ہے جو، اچھا ہمارے یہاں دیکھیں جو مراجعین ہیں وہ نائب امام کہلائے جاتے ہیں. ہم کسی کو امام اس طرح نہیں کہتے. امام ہمارے یہاں جو 12 ہے وہ فکس نمبر ہے، 13 نہیں ہو سکتے ان معنوں میں، رائٹ. لیکن پیش امام ہوتا ہے دوسری چیزوں کے امامت، اس معنی میں امام صرف 12 ہے. تو آغا خان اس معنی میں امام ہے، آغا خان نائب امام نہیں ہے. یہ آپ توجہ کریں. تو ان سے پوچھا گیا، میں ایک پرائیویٹ گفتگو بتا رہا ہوں جو کسی نے مجھے بتائی ہے، کہ کوئی ڈیوینٹی ہے، کوئی کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے آپ کا، کوئی واقعی کچھ چیز ہے جو اتنی بڑی قوم آپ کو امام مان رہی ہے؟ تو اس نے کہا قوم کی کیا بات کرتے ہیں، تو گائے کو خدا مانتی ہے. آپ نے اندازہ کیا یہ جو آپ مصرع پڑھ رہے ہیں کہ کچھ تو دیکھا ہے نصیری جو خدا کہتے ہیں، تو بھائی وہ تو پتہ نہیں کس کس کو خدا کہتے ہیں. یہ تو جہالت ہے. انسان درخت کو بھی خدا کہہ رہا ہے، ستارے کو بھی خدا کہہ رہا ہے، گائے کو بھی خدا کہہ رہا ہے، بندر کو بھی خدا کہہ رہا ہے، ہاتھی کو بھی خدا کہہ رہا ہے. آپ لکھیں مصرع کچھ تو دیکھا ہے جو خدا کہہ. بھائی یہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت وہ ہے جو قرآن نے بتائی ہے. علی کی فضیلت کوئی شامل نہیں ہو سکتا. اتنے سارے صحابہ کرام اتنی ساری چیزوں پہ رش کرتے تھے اور حسد بھی کرتے تھے، کیونکہ کچھ فضیلتیں تو مولا علی کی ایسی ہے کہ جو ان میں کوئی اور شامل ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتا. وہ اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو اشرے کے اشرے ہمارے ختم ہو جائیں اور نہ ہم پہ کوئی شرک کا الزام لگائے گا. لیکن ہم نے وہ چیزیں، میں اس لیے کہ آج کرسمس کا دن ہے، ہمارے بچوں کو تیار کریں اس کام کے اندر کہ شرک سے ہمارا دور دور تک واسطہ نہیں ہے. ہم مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں اس نے حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ. ہمیں کہا تشہد میں یاد کرو. اب لوگ کہتے ہیں اگر نماز صرف خدا کے لیے ہے تو تذکرہ کیوں ہے؟ تذکرہ اس لیے کہ بتانا تھا نا کس کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، کون سے لوگ، محمد و آل محمد. لیکن احتیاط کیا کی گئی؟ اشہد ان محمدن عبدہ. صلوات پڑھے محمد کے اوپر. آپ باریکی دیکھ رہے ہیں. نماز جو خالص خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے، کہا کہ نہیں یہاں تذکرہ لاؤ محمد و آل محمد کا. لیکن یعنی دو چیزوں پہ لوگ ماننے کو آج کل تیار نہیں ہو رہے ہیں. ایک دو چیزیں ماننے صرف کہ وہ خدا نہیں ہے اور بندے ہیں، بس. اس کے علاوہ جو مرضی بنائے آپ. دو چیزیں، یہ دو بریکٹ ہیں، خدا نہیں ہے اور بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. جب یہ دو پہ ایمان لے آئیں گے تو آپ مشرک نہیں ہوں گے. صلوات پڑھیں ان کی ذات پہ. اور بھرا پڑا ہے قرآن. جب بھی آپ کو کہا نماز میں یہ کہو اشہد ان محمدن عبدہ، پہلے عبد ہے پھر رسول. عبد. معراج اتنا بڑا واقعہ، سورہ اسرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ. تاکہ وہاں بھی یہ نہیں کہ اللہ سے جڑ گئے، کچھ ہو گئے اللہ کے رشتہ داری. ہم فوراً شروع کرتے ہیں نا، لڑکا خدا کے گھر کا، لڑکی رسول کی، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، ایسے زبانی باتیں کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جو بھی بس زبانی ہوتی ہے نا، کہ جو بیوقوف لوگ نہیں سمجھتے نا، پھر سمجھدار ہیں آپ تو سمجھتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب جو آپ ادھر بھی دیکھیں خدا نے کیا احتیاط کی کہ بھائی میں لے گیا، لے نوریہ آیات ہی، میں نے آیات دکھائی، میں نے آسمان گھمائے، سب کیا.
کس کو لے گیا؟ اس وقت نہیں کہا میں رسول کو لے گیا، محمد نہیں، آپ اپنے ایک بندے کو لے گیا. اور ان کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے وہ گفٹ ہمیں منتقل کیا ہے. ہم لینے کو تیار نہیں ہیں، وہ کہہ کر گئے ہیں الصلاۃ معراج المومن، آ جاؤ جا نماز پہ. تو میں بھی جانا ہے جہاں میں گیا تھا. 2 رکعت نماز تمہیں وہاں لے جا سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. ایک ایک جملہ رسول اللہ کے منہ سے نکلا ہوا، ایک ایک جملہ امام علی کے منہ سے نکلا ہوا، ایک ایک جملہ حضرت فاطمہ کا ذکر ہوگا ابھی. نور ہے، نور ان کا کلام. وہ مذاق میں نہیں کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے. یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اس کو درک نہیں کر پا رہے ہیں ابھی تک نماز کو، کیونکہ توجہ نہیں ہو رہی ہے. اب کہتے ہیں گاڑی برف ہے، توجہ سے چلاؤ. جتنی دیر گاڑی چلا رہے ہیں سب کی توجہ برف پہ ہے نہیں ہے. انٹرویو کال آنے والی ہے تو توجہ فون پہ ہے. عورتیں کھانا پکا رہی ہیں، مرد کھانا پکا رہے ہیں تو اس کی جو آنچ ہے چولہے کی اس پہ توجہ ہے. اور نماز میں بھی ہماری ساری توجہ اللہ کی طرف ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. 2 رکعت. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور خود حضرت ایک اور جو غلط فہمی دوسری، یہ سارے انبیاء اور ائمہ ایک پارٹی ہے. خدا کے واسطے ان میں مقابلے بازی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ خدا کی پارٹی ہے. حضرت مریم کو کہا کہ وہ اس زمانے کی نہیں ہے، اس زمانے کی. قرآن کے جواب اس طرح کی چیزیں ہم سنتے ہیں ممبر سے، لگتا ہے قرآن نہیں پڑھ رہے لوگ نا. آپ آیت ملاحظہ کریں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العالمین. ابھی کل پرسوں میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے دور کی تھی اور یہ عالمین کی ہے. نہیں بھائی، قرآن پڑھیں، قرآن میں وہ بھی عالمین کی ہے. فرق کیا ہے؟ سیدہ سردار ہے سب کی. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چنا ہے مریم کو تمام عالمین کی عورتوں میں، لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ ان سب کی سردار ہیں، یعنی مریم کی بھی. تو اس میں مریم کو کم نہیں کریں. آپ دیکھیں 2 چیزوں میں ہم ذرا سا نا گھبراتے ہیں. فضیلتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، یہ خود قرآن میں لکھا ہے. 3 پارہ تلک الرسل فضلنا علی بعضهم علی بعض. جو رسول ہیں ہمارے، جو ہم نے بھیجے ہیں، ان میں فضیلتیں ہیں، بعض کو بعض پہ. وہاں بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے. مثلا ایک کو اپنے بغیر باپ کے، یہ فضیلت بتائی حضرت عیسیٰ کی اس میں 3 پارے میں. تو فضیلتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کوئی امام علی کی فضیلت باقی 11 امام کی نہیں ہو سکتی. فضیلتوں میں بتا رہا ہوں. ویسے سب ایک نور ہیں، سارے انبیاء ایک اس کے ہیں، لیکن خود خدا نے ہمیں کیونکہ بتایا کہ فضیلتیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں. مریم اور حضرت فاطمہ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، فضیلت میں زیادہ ہے، لیکن پارٹی ایک ہی ہے. تو یہ پارٹی نہیں بنائے کہ آپ ان کو ان سے مقابلہ، کہ ان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. مریم بھی خدا کی پارٹی کی ہیں اور جناب فاطمہ بھی ان کی پارٹی کی. البتہ جناب سیدہ بلند الصلوات